سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 57 آج شروع کی جائے گی۔ سلسلہ چل رہا تھا 6 ہجری کا۔ 6 ہجری میں کچھ واقعات بیان ہوئے، صلح حدیبیہ کا بیان ہوا، فتح مبین کا بیان ہوا، اس کے بعد کے کچھ بیانات ہوئے۔ اب آگے چلتے ہیں اور خطوط کا بیان ہوا، جس میں تمام امراء کو خطوط لکھے گئے، خسرو پرویز کو اور جتنے تھے ان کو، کیسر کو، اور بھی بہت سے امراء تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ابو رافع قتل کر دیا گیا۔ 6 ہجری کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو ہوئی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 فوج لے کر آیا تھا، اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ ہوئی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذراسانی اور اسلام کی بیخونی میں تن من دھن سے نکلا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ہجری میں بڑا خطرے میں پڑھ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں، تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربعی، مسعود بن سنان، خزاعی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے لیے مساعد اور تیار ہوئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر فرما دیا، اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا ذکر کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیر دیا، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح و سالم ہو گیا۔ 6 ہجری کی بہت سی لڑائیوں کا ذکر ہے، لیکن کوئی مستند نہیں، لیکن ہم کچھ ان کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا، تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی المحب اور مدارج النبوت وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، اس لیے ٹھیک طور پر ان کی تاریخوں کا تعین بہت مشکل ہے۔ ان واقعات کا چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے، مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں مذکور نہیں ہے۔ البتہ بعد قرائن اور شواہد سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب صلح حدیبیہ سے قبل کے واقعات ہیں۔ ان لڑائیوں میں سے چند کے نام یہ ہیں: سریہ قرطہ، غزوہ بنی لحان، سریہ الغمر، سریہ علی بجانب جموم، سریہ زید بجانب عیس، سریہ زید بجانب وادی القرى، سریہ علی بجانب بنی سعد، سریہ زید بجانب ام قرفہ، سریہ ابن رواحہ، سریہ ابن مسلمہ، سریہ زید بجانب طرف، سریہ عقل و ارینا، سریہ زمری۔ ان لڑائیوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ ہم نے یہاں ان لڑائیوں کے مذکورہ والا نام زرقانی المحب کی فہرست سے نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔